ہمارا آج کا درس سورۃ الضحیٰ پہ ہے انشاءاللہ، جسے ہم دیکھیں گے۔ سیٹرڈے کا جو ٹیسٹ تھا آپ لوگوں کا الحمدللہ اچھا ہوا ہے، رزلٹ بھی آپ لوگوں کے ماشاءاللہ سے بہت اچھے آئے ہیں۔ ایک ایوریج جو آیا ہمارے پاس وہ 11 سے 15 کے درمیان ہی ہے تمام کا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں مزید ترقی دے اور زیادہ علم عطا کریں۔ تو آئیے ہماری سورت کی طرف چلتے ہیں۔ والضحیٰ مکی سورت ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، آیاتہا دیکھ رہے ہیں آپ 11، مکمل اس کی جو آیات ہے وہ 11 ہے۔ رکوعہا اور اس کا جو رکوع ہے 1 ہے۔ جی تو ہماری پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ پہلی آیت ہے ہماری والضحیٰ، دیکھ رہے ہیں آپ والضحیٰ، مصحف آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے آپ لوگوں کے۔ اس میں آپ بتائیے والضحیٰ میں جو 2 الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ تو وہ کون کون سے ہیں؟ والضحیٰ دونوں کی نشاندہی کیجیے، آپ پہچان رہے ہیں دونوں کو کہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، جو بھی ہے۔ والضحیٰ بتائیے۔ جی اسم کیا ہے؟ اسم جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ واو جو ہے وہ ہے حرف جر، ہم نے پڑھے ہیں کہ قسمیہ ہے واو، یہ حرف جر میں شمار کیا جاتا ہے، آنے والے کو مجرور کر دیتا ہے۔ واو حرف جر ہے۔ اور الضحیٰ، الضحیٰ اسم کیوں ہے؟ کیسے پہچانے آپ نے کہ الضحیٰ یہ اسم ہے؟ جی الف لام کی وجہ سے۔ جی ماشاءاللہ، الف لام معرفہ، جی اس میں معرفہ ہے، الف لام ہے۔ والضحیٰ، ضحیٰ اصل میں جو اس کا مادہ ہے وہ ہے ضاد، ہا اور واو، ضاد، ہا اور واو۔ الضحیٰ یا لکھتے ہیں اس کو لکھنے میں، لیکن یہ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، روٹ ورڈ میں اس کے واو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ والضحیٰ، ضحیٰ کے جو اصل معنی ہوتے ہیں دھوپ کے ہوتے ہیں، دھوپ کے پھیل جانے کو ہم ضحیٰ کہتے ہیں، یا دن کا چڑھ آنا، دن نکل جانا، اس وقت کو، وہ جو وقت ہوتا ہے اسے ہم ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ورڈ وہاں استعمال کیا گیا کہ والشمس والضحیٰ،
کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی. ضحاہا وہاں پر سورج کی روشنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. والشمس وضحاہا، شمس وضحاہا استعمال ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کیوں یہاں پر وضحاہا استعمال ہوا ہے سورۃ الشمس میں؟ والشمس وضحاہا کہ قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی روشنی کی قسم. چونکہ ہم نے پڑھے ہیں سمائی جو مؤنث ہوتے ہیں اس میں شمس بھی ہے، شمس مؤنث ہے، اس لیے وضحاہا ہا کی ضمیر استعمال کی گئی ہے وہاں پر. تو وہی ہے اس کے معنی بھی کہ روشنی، دھوپ پھیل جائے وہ وقت کو ہم ضحا کہیں گے. کئی اللہ تعالیٰ نے جو کئی صورتیں ہیں اس میں لفظ کا استعمال کیا ہے. سورہ ضحیٰ میں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں الا عیشۃ او ضحاہا کہ ایک شام یا صبح. اس کے علاوہ اور نازعات میں 29ویں آیت میں کہ وہ اخرج ضحاہا اور اس کی روشنی نکالی. سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى یہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے کیے جائیں گے. تو ضحیٰ یضحیٰ شمسی یعنی کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، اس کی دھوپ ہوتی ہے، اس کا مکمل طور پہ سامنے آ جانا ہمارے، اسے ہم کہیں گے ضحیٰ، اس روشنی کو کہیں گے. دوسری آیت پر آ رہے ہیں ہم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، وَاللَّيْلِ اور قسم ہے لیل رات کو کہتے ہیں. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے لام، یا اور لام. لیل اور اس سے لیلہ بھی کہا جاتا ہے، مؤنث تائے تانیث کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں رات کے. اب آپ بتائیے لیلن کی جمع کیا ہوں گی؟ مؤنث ہے یہ. لیلۃن ہے اصل میں، اس کی مؤنث ہے. اس کی جمع میں کیا بنائیں گے آپ؟ اب یہ لاسٹ ہم نے پڑھے ہیں واحد تثنیہ جمع کا لیکچر. جی اس کی روشنی میں بتائیے. جی ماشاء اللہ، لیلات الف تا کے ساتھ جمع بنیں گی اس کی لیلات. یہ ایک تو مؤنث کس سے بنی ہے، لیکن اس کی اور بھی جمع آتی ہے. جو لیلن ہے اور ایک لیلتن، دو طریقے سے اسے لکھا جاتا ہے. اگر ہم لیلتن لکھیں تو اس کی جو جمع آتی ہے وہ لیلات آتی ہے، الف تا کے ساتھ آتی ہے مؤنث کی. اگر ہم لیلن لکھ رہے ہیں تو اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے لیالن یا پھر لیائل. تو لیالن آتی ہے اور ایک لیلات آتی ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے آپ کے. یعنی کہ نہایتی تاریک رات کو ہم کہیں گے لیلن. اذا سجاہا، سوری واللیل اذا سجا اور رات کی. اذا دیکھ رہے ہیں آپ جب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، پڑھے ہیں ہم نے. سجا اصل میں جو روٹ ورڈ ہے اس کا وہ ہے سین جیم اور واو. سجا لیلی ہم کہتے ہیں رات کا پرسکون ہو جانا، کہ رات پرسکون ہو گئی، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب کہ وہ ساکن ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ رات کا ایک دم خاموش ہو جانا، پرسکون ہو جانا، اس کے لیے ورڈ استعمال کریں گے سجا. ہم کہتے ہیں کہ پاؤں کی چاپ رک گئی، آہٹ رک گئی، اس معنی میں ایک دم خاموش ہو جانا، ساکت ہو جانا کوئی چیز کا، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سجی البحر سمندر پرسکون ہو گیا. اور استعارے کے طور پر اس کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے میت کو کفن میں چھپانے کے لیے، کہ تزیی المیت کہ میت کو چھپا دیا گیا، ساکت کر دیا گیا، اس معنی میں. تو مکمل جو ترجمہ ہوگا اس کا واللیل اذا سجا
اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، جب کہ وہ سکون والی ہو جائے، ساکن ہو جائے۔ تیسری آیت میں آتے ہیں ہم، ما ودعک ربک وما قلی۔ ما یہاں پر جو ما ہے یہ نفی میں ہے، نہیں کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے جی، کوشچن کے استفہامیہ کے بھی اس میں رہتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے تو یہ نفی ہے، ما نہیں۔ اب جو ورڈ ہے آگے ودعک، دیکھ رہے ہیں ہم ودعک، اصل میں جو وعدہ ہے واو دال اور عین، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا، پرسکون طریقے سے کسی چیز کو چھوڑ دینے کے معنی ہوتے ہیں اس کے۔ ما ودعک ربک، کہ نہیں چھوڑا، کا آپ کو، تجھے ضمیر ہے آپ وسلم کی طرف آ رہی ہے، آپ وسلم ہے اس میں مخاطب، کہ چھوڑنے کے معنی میں ہے وداع، ہم کہتے ہیں وداع کرنا، بھیجنے کے معنی میں، رخصت کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسافر کو الوداع کہنا، اس معنی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پہ ہے ودعک، آپ کو نہیں چھوڑا، ربک، آپ کے رب نے، وما اور نہ اور نہیں، قلی، قلی اصل میں قا لام اور یا ہی ہے، اس کے معنی شدت کے آتے ہیں، شدت۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں جو استعمال کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا اور وہ نہ تم سے ناراض ہوا، شدت کے معنی میں آتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں یہ استعمال کیا گیا ہے، لفظ خلا ہے تو وہاں قالین استعمال کیا گیا ہے، انی لا املکم من القالین، میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں، اس میں بھی شدت استعمال کی گئی ہے۔ ناپسندیدہ ہونے، دل کا بوجھل ہونے، بغض کی وجہ سے، اس معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قلا بیزار ہونا، ناراض ہونا، دل برا ہو جانا، بوجھل ہو جانا، ناپسندیدہ ہو جانا، یہ معنی ہے مکمل۔ تو یہاں پر کہ اور نہیں تم سے بیزار ہوا، تمہیں چھوڑا، تمہیں ناپسندیدہ کیا، کہ نہیں آپ کو چھوڑا تمہارے رب نے اور نہ بیزار ہوا۔ اس کے بعد والی آیت پر آ رہے ہم، چوتھی آیت پر، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت، وَلِلْآخِرَةُ، دیکھ رہے ہیں آپ یہ آخرت، آخر اصل میں آخر کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اول کے مقابلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اول ہے وہ آخر ہے، بعد میں آنے والی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسا چیز جس میں کہ مقابلہ ہو اسے ہم کہتے ہیں۔ تو واحد کے مقابلے میں آخر کو لیا جاتا ہے، اور آخر دوسرا، آخرت اسی سے بنا ہے، بعد میں آنے والی۔ وَلِلْآخِرَةُ، اور آخرت، اگلی حالت، اس معنی میں لیے جائیں گے کہ پہلی کے بعد میں آنے والی۔ وَلِلْآخِرَةِ یعنی کہ پہلی کے بعد میں آنے والی چیز، پیچھے آنے والی دوسری چیز، دوسری کے معنی میں لیں گے اس کو۔ خیرٌ، خیر، بہترین کے لیے، بہتر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے خیرٌ یہاں پر، بتائیے۔ خیرٌ،
جی اسم ہے، تنوین ہے خیرون پر، لا کا آپ کے لیے ضمیر ہے، اب آ رہی ہے 2 منٹ۔ جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی تو آخرت اول کے مقابلے میں آنے والی چیز، بعد میں آنے والی، خیرun بہتر ہے، اچھی ہے، بہت اچھی چیز ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولا بتائیے کیا ہے من الاولا؟ جی من حرف جر ہے، اولا یہ الاولا اسم استعمال کیا گیا ہے، پہلی چیز پہلے کے معنی میں، اور اقرا آخرت للآخرۃ یہ بعد میں آنے والی دوسری آخری چیز اس کے علاوہ اس میننگ میں لیے جاتے ہیں۔ اصل میں دیکھ رہے ہیں آپ اول، بتائیے کون سی جنس ہے؟ الاولا جنس پڑھے ہیں ہم نے، اس کی روشنی میں بتائیے کہ الاولا کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی جزاک اللہ، مؤنث ہے۔ اصل میں اس کا جو مذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اول، اول لکھتے ہیں ہم الف واو لام سے۔ اب اس کو جب مؤنث بناتے ہیں تو اس میں الف مقصورہ لگایا جاتا ہے، الاولا یہاں پر مؤنث بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اولا کا اول کا مؤنث ہے الاولا۔ آخرت، آخرت پہلی اگلی مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلے سے، یعنی ایک ترجمہ اس کا جو لیا جاتا ہے، مترجمین لکھتے ہیں کہ بعد کا دور آپ کے لیے بہتر ہے پہلے سے۔ الآخرت اس کی میننگ بعد کے دور کے بھی لیے جاتے ہیں یا پھر آخرت بھی لیے جاتے ہیں۔ دنیا، اولا سے مراد عالم دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور والآخرہ سے مراد آخرت کی زندگی، بعد میں آنے والی زندگی ہے۔ اس کے بعد 5ویں آیت پر آ رہے ہیں ہم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وَلَسَوْفَ واو اور لا حرف ہے، سوفا ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ جب بھی کسی فعل کو، کسی ورب کو فیوچر کا معنی دینا ہوتا ہے، مستقبل کا معنی دینا ہوتا ہے، تو سین اور سوفا کا استعمال کیا جاتا ہے، سین اور سوفا کا۔ تو یہاں پہ سوفا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد آنے والا جو کلمہ ہے وہ فعل ہے۔ یعطی کا عطا، یعطی یعنی عطا کرنے کے معنی میں ہے یہ کہ ہم نے آپ کو عطا کیا،
آپ کو عطا کیا جائے گا. تو یہاں پر اس کو سوفا کے ذریعے سے کیا کیا گیا؟ مستقبل کا معنی دیا گیا. مستقبل کا ہم اس سے معنی لیں گے کہ والا سوفا یعطیکا، عطا کریں گا اللہ آپ کو. یوتی اصل میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین تو اور واو. اس کے معنی ہوتے ہیں پکڑ لینا یا باہم ملا دینا کے ہوتے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں. اور ہر ایسی چیز ایسی خاص چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کہ محض تفضیلاً دی جائے، ایک فضل کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا کرے تو وہ سب چیزیں عطا میں ہوں گی. دینا ایک فضل کے طور پر اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں دیتے ہیں اسے کہتے ہیں یعطی، عطا کریں گا. اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں عطا کریں گا. تو ولا سوف یعطیکا، تو ان قریب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گا. کا تجھے، آپ کو اس معنی میں لیں گے ہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ربو کا، آپ کا رب. فترضا، فا پس کی میننگ میں لے رہے ہیں ہم. ترضا اصل میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے را، زاد اور واو. ہم کہتے ہیں رضا، راضی ہونا، بندے کا اللہ سے راضی ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا. اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی بہت زیادہ بحث دیکھ لیے ہیں. تو راضی ہونا. فترضا بس آپ راضی ہو جائیں گے. ترضا آپ راضی ہو جائیں گے، یہ معنی میں لیا جا رہا ہے یہاں پر. بس آپ راضی ہو جائیں گے اور ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. اب اس کے بعد والی آیت پر آ رہے ہیں ہم. علم یجدک یتیما فآویٰ. استفہامیہ ہے، کیا کی میننگ میں آ رہا ہے؟ لم نہیں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. لم کے معنی ہوتے ہیں نہیں کے. کیا نہیں؟ یجدکا، یجدہ پانا، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، پا لینا. اصل میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو، جیم اور دال. وجود، وجدہ ہم کہتے ہیں وجدت زیدن، کہ میں نے زید کو پا لیا اس معنی میں. تو کسی چیز کو پا لینا اس کے معنی ہے. یہ کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. ہم ایک کہتے ہیں قوت وجدان، کہتے ہیں وجدان، چھٹی حص کہا جاتا ہے وجدان کو. تو بالکل وہی ہے، وجود کو پا لینا، کسی چیز کا علم حاصل کر لینا، ان معنی میں لیا جاتا ہے. علم یجدکا، کیا نہیں؟ یجدکا آپ کو پایا. کا دیکھ رہے ہیں آپ ضمیر کی وجہ سے یہاں آپ کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ کیا نہیں آپ کو پایا. یتیمن، یتیم، یا تا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے. یتاما اس کے معنی ہوتے ہیں نابالغ بچے کے شفقت پدری سے محروم ہو جانا. اس کے علاوہ جو انسان اور دیگر حیوانات میں یتیم کا جو اعتبار ہوتا ہے، یتیم کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ماں کی طرف سے ہوتی ہے، کہ جس کی بن ماں کے رہ جانا کسی بھی بچے کا یا پھر کسی جانور کا، اسے ہم کہیں گے یتیم. تو یہاں پر وہی استعمال کیا یتیمن. قیدیوں کو بھی یتیمن کہا جاتا ہے. وہ یتیم و اسیرہ، یتیم اور قیدیوں کو یتیم کی جمع یتامہ آتی ہے. یتیم کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بتائے ہیں. بہت زیادہ نازک ہے یہ مسئلہ. یتیموں کے جو حقوق ہوتے ہیں بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں. وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَى، اور تم سے یتیموں کے متعلق دریافت کرتے ہیں. تو کسی بھی یکتا اکیلی رہ جانے والی چیز کو یا ایسی چیز جو بے مثل ہو، اس جیسی کوئی چیز نہ ہو، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں یتیم. جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے در یتیم، گوہر یکتا. اس معنی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. فآوا، آوا اصل میں الف واو اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. الماوا لکھتے ہیں اسے. یہ اس کے جو معنی ہوتے ہیں
کسی جگہ پر نزول کرنا یعنی نازل کرنا کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں یا پناہ حاصل کرنے کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں. ہم کہیں گے کہ کسی کو جگہ دے دینا یہ معنی میں. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیمن فآوا، کیا نہیں یجدک ہم نے پایا یتیمن آپ کو، فآوا اور کیا کیا، جگہ دی، پناہ دی، ٹھکانہ فراہم کر دیا. اس معنی میں لیں گے ہم اسے. اس کے بعد والی آیت پر آ رہے ہیں وَوَجَدَكَ، اور آپ کو پایا ضالًا. ضالًا اصل میں ہے ضاد لام اور لام ضللا. اس کے معنی جو ہوتے ہیں سیدھی راہ سے ہٹ جانا. اب وہ سیدھی راہ سے ہٹ جانا خواہ وہ ذرا سا ہو، تھوڑا سا ہو، عمدہ ہو، اچھا ہو، کس طرح کا بھی ہو، اسے ہم ضلالت کہیں گے، یعنی کہ راستے سے ہٹ جانا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا. ضالًا گمراہی کے اصل معنی ہوتے ہیں لیکن بے خبری کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَبَانَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ کچھ شک نہیں کہ ابا جو ہے تو سری غلطی پر ہے. تو وہاں پر ضلالن جو لیا گیا ہے گمراہی. گمراہی جب ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی ایک دم اپوزٹ ہو جاتے ہیں. گمراہ یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، غلط راستوں پہ چل پڑنا، اسے ہم کہیں گے گمراہ ہونا. اس کے جو معنی ہوں گے ضالن بے خبر ہونے کے ہوں گے. اصل میں یہ کہ جب ہدایت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نبوت عطا کی گئی تو تم اس رہنمائی سے محروم تھے، بے خبر تھے، ان چیزوں سے بے خبر تھے. اس معنی میں اس کو لیا جائے گا. سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ. سورہ یوسف آیت نمبر 95 میں کہ آپ اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں. تو اس کے جو معنی لیے گئے ہیں غلطی کے لیے گئے ہیں یا بے خبری کے لیے جاتے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کو پایا بے خبر، فَهَدَى، تو ہدا ہدایت بخشی، ہدایت دی، رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی. کس طرح سے رہنمائی دی ہم نے دیکھے ہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ انسان کو 4 طریقوں سے دیتے ہیں، 4 طرف سے اللہ ہدایت دیتے ہیں. ایک ہدایت جو ہوتی ہے وہ عقل سے ہوتی ہے، انسان کی جو اپنی عقل سے ہدایت لیتا ہے، غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کرتا ہے. اور دوسری جو قسم ہوتی ہے ہدایت کی وہ پیغمبر اور فرشتوں نازل کتابوں کے ذریعے ہدایت ہوتی ہیں. اور تیسری توفیق، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے ہدایت کی تو وہ ہدایت پر آ جاتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے ہدایت کہ آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ہے چوتھی چیز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بے خبر پایا تو آپ کو کیا کی، ہدایت بخشی. مکمل ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا. اب اس کی بعد والی آیت پر آ رہے ہیں ہم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو پایا عائلاً مفلس. اصل میں جو روٹ ورڈ ہے اس کا عین یا اور لام ہے، عین یا اور لام. اس کے جو معنی ہوتے ہیں فقر و فاقہ کے ہیں. قرآن مجید میں ہے سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو. عال الرجل کہتے ہیں ہم کہ آدمی محتاج ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، اس معنی میں لیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور ہم نے آپ کو مفلس پایا، ضرورت مند پایا. فَأَغْنَىٰ، تو آپ کو کیا کر دیا، غنی کر دیا. اس کا جو روٹ ورڈ ہے کیا ہے بتائیے غنی کا؟ غنی کا جو روٹ ورڈ ہے جی غا اور نون اور یا ہے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. بے نیازی کو ہم کہتے ہیں کہ مکمل طور پر بے نیاز ہو جانا. اور یہ جو صفت ہے وہ سوائے اللہ کے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. غنا، غنی، اللہ تعالیٰ کیا ہے، غنی ہے،
بے نیاز ہے، کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لہو الغنی الحمید، کہ بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ اور غنی ہم کہتے ہیں ہر چیز کو عطا کر دینا، غنا کر دینا، یعنی کہ قناعت پسندی ہم کہتے ہیں اسے ہم، کثرت ذخائر اس کے میننگ میں آتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دینا، اس چیز کو کہتے ہیں غنی۔ ہم کہتے ہیں عثمان غنی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسائش اور ہر چیز آپ کو نعمت دی تھی، ہر چیزیں عطا کی تھی، بے نیاز تھے وہ تمام چیزوں سے، مال، دولت، علم، اسلام کی دولت بھی اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ان کو نوازا تھا۔ تو یہاں پہ فغنا، تو آپ کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ آپ محتاج ہیں تو آپ کو غنی کر دیا اس معنی میں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور ہم نے آپ کو پایا مفلس تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا، پس، فا کے معنی ہوں گے پس، اما جو کے معنی میں استعمال کیے جائیں گے، الیتیمہ یتیم اس معنی میں، فلا پس جو یتیم، فلا تو نہیں، تو نہ کے میننگ میں استعمال کیا جائے گا، تقہر، تقہر اصل میں ہے قہر سے بنا، ہم کہتے ہیں نا قہر، غصہ، غضب اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قاف، دو چشمی ہا اور را اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر غلبہ پا کر اس کو ذلیل کر دینا۔ اس کے معنی میں غلبہ اور تذلیل دونوں بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم یتیم پر ستم نہ کرو، اس پر قہر مت ڈالو، اسے ذلیل مت کرو اس معنی میں۔ اس کے بعد وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو السائل، سائل کہتے ہیں ہم مانگنے والا، ضرورت مند، اسے کہیں گے ہم سائل، اور سائل کو فلا تنہر، نہ جھڑکو، نہر جھڑکنے سے آتا ہے، نہر کہتے ہیں ہم جھڑکنا، سختی کے ساتھ جھڑک دینا۔ قرآن مجید میں جو والدین کے تعلق سے جو آیت ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 میں، کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا۔ تنہر جھڑکنے میں آتا ہے، جھڑکنے کے معنی دیتا ہے۔ اور یتیم کو اور سوال کرنے والے کو، سائل کو یعنی مانگنے والے کو تم نہ جھڑکو۔ اس کے بعد والی آیت پر آ رہے ہیں ہم، 11ویں آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا اور جو، بِنِعْمَتِ نعمت میں سے، رَبِّكَ اپنے رب کی طرف، فحدث یعنی آپ کو جو نعمتیں اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہے، فحدث، حدثہ کہتے ہیں ہم بیان کرنا، کہنا، ذکر کرنا اس معنی میں۔ تو فحدث بیان کرتے رہیے، بیان کریے، تو جو بھی نعمتیں آپ کو اپنے پروردگار کی طرف سے ملی ہے تو ان کو بیان کرتے رہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایک مرتبہ ہم مکمل ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر پہ آتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے آفتاب کی روشنی کی اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ بیزار ہوا، اور آخرت آپ کے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا، بس آپ راضی ہو جائیے۔ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا بس ٹھکانہ دیا، اور آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، آپ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا، بس جو یتیم ہو اس پر قہر نہ کرے، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے نہ جھڑکے، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کرے۔ صدق اللہ العظیم۔
سورۃ الضحیٰ یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی دور میں جو نازل شدہ صورتیں ہیں تو اس میں سے ایک صورت ہے۔ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں میرے سے کوئی قصور تو نہیں ہو گیا، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا کہ اب مجھے نہیں پوچھ رہا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ وحی کا جو سلسلہ ہے نزول کا، تو وہ کسی ناراضگی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت فرما تھی جو کہ روشنی، سورج کی روشنی کے بعد رات کا جو سکون ہوتا ہے، تاریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس رات کی تاریکی کو کرنے میں جو چیز رہتی ہیں، کار فرما جو ہوتی ہیں چیز، تو بالکل وہی چیز تھی۔ یعنی وحی کی اگر مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہ کر سکتے تھے، چونکہ ایک نئی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے ایک وقفہ دیا گیا، بیچ میں ایک وقفہ رکھا گیا تاکہ آپ کو تھوڑا سکون مل جائے۔ جس طرح کہ ایک دن کی روشنی میں انسان کام کرتا ہے تو اسے رات میں ایک سکون ملتا ہے، سکون کے لیے رات بنائی گئی ہے۔ اگر یہ چیز بند ہو جائے، اگر دن بھر بس سورج ہی رہے، رات میں بھی بس سورج ہی نکلتا رہے، تو انسان کی حالت تو بہت بری ہو جانے کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رات سکون کا ایک حصہ رکھا ہے، جس میں کہ آدمی آرام کرتا ہے، تھوڑا رک لیتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حساب کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے ایک وقفہ بیچ میں دیا گیا تاکہ آپ کو تھوڑا سکون مل جائے۔ تو یہ جو کیفیت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم نبوت کا ابتدائی دور تھا، اس وقت کی کیفیت تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا جو بار تھا، وحی کی جو شدت تھی، تو اس کو برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی، اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا۔ تو بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس چیز کو برداشت کرنے کی چیز پیدا ہو گئی، تحمل پیدا ہو گیا، تو پھر وقفے سے دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے تو مسلسل پھر وحی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا، اور وحی کی جو کیفیت تھی، وحی اترنے کی جو کیفیت تھی بہت زیادہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانڈی ڈال کے بیٹھے تھے، کوئی صحابی مانڈی سمجھو ان کے نیچے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک وحی کا نزول ہوا تو انہیں ایسے لگا کہ میرے جوڑ ٹوٹ جائیں گے، یعنی اس کی شدت اتنی زیادہ تھی۔ بہت زیادہ حدیثیں ہیں، بہت زیادہ واقعات ہیں وحی کی شدت کے تناظر میں۔ تو اس صورت کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو صورت ہے، اس کا جو موضوع ہے، جو مضمون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر پہلے تسلی دینا ہے، اور مقصد اس صورت کا جو ہے کہ اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے رک جانے کی وجہ سے لاحق ہو گئی تھی، جو پریشانی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سب سے پہلے روز روشن کی، یعنی کہ سورج کی روشنی کی، اور پھر رات کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا، اور اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے جو ابتدائی دور میں جو مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی ہیں مسلسل، تو یہ صرف تھوڑے دنوں کی بات ہے، آپ کے لیے جو ہے تو بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، کچھ زیادہ دیر نہ گزریں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو اپنی نعمتیں، بخششیں عطا کی آپ پر بارش کر دیں گا، جس سے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک پیشن گوئی ہے قرآن مجید میں یہ کی گئی، جو کہ بعد میں حرف بحرف پوری بھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، تم نے یہ چیز کیسے سوچ لیا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم تو تم جس روز سے پیدا ہوئے ہو، جس روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربان ہیں، مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے تمہاری پرورش، خبرگیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کس طرح سے ان کی والدہ اور اس کے بعد دادا اور پھر اس کے بعد چچا کے پاس آئے، اور ان لوگوں کے کس طرح سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ اپنے بچوں سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کرتے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری کس طرح سے تم یتیم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے تمہاری خبرگیری کا بہترین انتظام کیا تھا، اور تم ناواقف راہ تھے، تم صحیح راستے کو نہیں جانتے تھے تو ہم نے تمہیں کیا کیا، سیدھا راستہ بتایا۔ تم نادار تھے تو ہم نے تمہیں کیا کر دیا، مالدار بنا دیا۔
تو یہ سب باتیں جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں، تو اس کا جو ایک مقصد ہے یہ ہے کہ ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ شامل ہیں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اور ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، اور ہم نے تمہیں چھوڑ بھی نہیں دیا ہے۔ اور آخر میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر جو احسان کیے ہیں، جو بھی چیزیں تم کو عطا کیے ہیں، تو تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے خلق خدا کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، سائلوں کے ساتھ، اور پھر آخر میں کہ تم جو ہے تو ہماری ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ہماری نعمتوں پہ کس طرح شکر کرنا ہے کہ اس کو بیان کرنا ہے حدث، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت کی طرف آ رہے ہیں، وضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی۔ یہاں پر رات کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے روز روشن، صبح کا وقت جبکہ دن ہو جاتا ہے مکمل، سورج کی روشنی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس وقت کو کہیں گے ہم روز روشن، صبح۔ تو قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ طاری ہو جائے سکون کے ساتھ میں، جبکہ وہ چھا جائے، واللیل اذا صبح، رات صبح کا لفظ استعمال کیا جانا ہے یہاں پر، اس کے معنی ہوتے ہیں سکون اور سکون طاری کر دینے کے، اس معنی میں ما ودعک ربک وما قلی، اور آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا۔ تقریباً کئی روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند تھا۔ مختلف روایات میں اس کی مدت بھی بیان کی گئی ہے، مثلاً کسی نے کئی روایت میں ہے کہ 12 دن بند تھی، کوئی اس میں ہے کہ 15، کوئی 25، کوئی 40 روز تک اس کی مدت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اتنے دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو سلسلہ تھا بند تھا۔ تو بہرحال یہ جو زمانہ تھا وہ اتنا زیادہ طویل تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر سخت غمگین ہو گئے تھے، غم زدہ ہو گئے تھے، اور جو مخالفین تھے اس وقت مکہ کے مشرکین مکہ تھے، تو ان لوگوں کے ہاتھ ایک موضوع آ گیا تھا گویا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگے تھے کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج میں، شدید غم میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، تو وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا لگتا تھا، یہ شبہ آتا تھا کہ کہیں ایسا مجھ سے کوئی قصور تو نہیں ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے اس لڑائی میں، اس حق باطل کی، اسلام اور کافر کی لڑائی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اکیلا چھوڑ دیا۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تو یہ خیالات آتے تھے، تو اس کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جس طرح سے دن کا روشن ہونا، دن میں سورج کا نکلنا، اور رات کا تاریکی، چاند کا نکلنا اور سکون ہو جانا، کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو وقت کہ دن کے وقت لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور رات کے وقت جو ہے تو ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے حالتیں لاتا ہے، اس لیے یہ وقت لے کر آتا ہے، بلکہ یہ جو حالتیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت ہوتی ہے، ایک عظیم مصلحت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دن اور رات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وحی کا بھیجنا، کبھی روک لینا، یہ بھی ایک حکمت ہے، ایک مصلحت کے بنا پر ہے۔ جس طرح کہ دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہتی ہے، طاری رہے تو کیا کرتی ہے، اسے تھکا دیتی ہے، تو اس کے لیے اس آدمی کی یہ ضرورت ہے کہ ایک خاص وقت تک دن کے رہنے کے بعد ایک رات آنا ضروری ہے تاکہ اس کو کچھ سکون ملے۔ تو اسی طرح وحی کی روشنی تم پہ ایک دم مکمل مسلسل اگر پڑھتے رہیں گی تو تم کیا کرو گے، اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تو اس لیے وقتاً فوقتاً رات کا لانا ضروری ہے، یعنی کچھ سکون، کچھ اطمینان اور کچھ اس کا سلسلہ رک جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت کی بنا پر ہے۔ یہاں پر ان دو چیزوں کی قسم کھا کر یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ جو وحی کے اثرات جو تم پر بار بار پڑھتے ہیں تو وہ اثرات تھوڑے زائل ہو جائے، وہ ایک کیفیت، وہ شدت سے تم تھوڑا نکل جاؤ، تو واپس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر وحی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو اس لیے ہے۔ تو یہ وہی آیت ہے کہ اور تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، تو یہاں پر تسلی دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو قسموں کے ذریعے سے۔ اس کے بعد وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہتر ہے، یہ معنی بھی لیے گئے ہیں کئی دفعہ۔ تو یہ خوشخبری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں دی گئی ہے۔
اور اس وقت جو حالت تھی مکہ کا ابتدائی دور، جب کہ بالکل ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ایمان، یہ اسلام ایک دن پھیل جائے گا. مختصر سے لوگ تھے، گنے چنے لوگ تھے، وہ بھی کمزور لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ایک کامیابی کا جو آثار تھے وہ بالکل بھی نہیں دکھائی دیتے تھے. تو ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ وسلم کو خوشخبری یہاں پر دی ہے. آپ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور کی مشکلات جو ہے، جو آ رہی ہیں آپ کو شروعات میں، تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. آپ کی جو قوت ہے، عزت ہے، جو آپ وسلم کو بعد میں شوکت ملی، آپ کی جو قدر تھی، جو منزلت تھی، تو مسلسل لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہوئی تھی، بڑھتی چلی گئی تھی. تو وہی ہے کہ وہ مسلسل بڑھتی چلی جائیں گی. آپ کا اثر دنیا میں پھیلتا جائے گا، اور صرف یہ دنیا تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ اس وعدے میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ کو ملے گا تو وہ اس مرتبے سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بڑا ہوا ہے جو دنیا میں آپ کو حاصل ہے. چونکہ دونوں طرح کی جو کامیابیاں ہیں، دونوں طرح کی خوشخبریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں دی ہے کہ آپ کو ابھی جو مشکلات پیش آ رہی ہیں دنیا میں، تو آنے والے دور میں انشاءاللہ وہ سب چیزیں کیا ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہیں. بہترین دور آنے والا ہے آپ کے لیے. جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو بالکل یہی چیزیں یہاں پہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ جو مشکلات ہے، اس کے بعد والا دور تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور دنیا میں جو تم مشکلات سہ رہے ہو، تو یقیناً آخرت تمہارے لیے کیا ہونے والی ہے، بہترین ہونے والی ہے. اس کے بعد والی آیت پر آ رہے ہیں، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، آپ راضی ہو جائیں گے. اب یہاں پر دینے سے جو مراد ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، تو بالکل کچھ دیر لگیں گی، اللہ بس کن کہیں گا وہ چیز ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ہے جو کہ دور نہیں ہے. اب دینے سے مراد کیا ہے کہ دیکھیں، ہم بعد میں جو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ پورا عرب جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگی ہو گیا تھا. کلمہ لا الہ الا اللہ سے گونج اٹھا تھا. عرب میں ایک بھی کافر اس وقت نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اس وقت لوگوں کے دل کیا ہو گئے تھے، مسخر ہو گئے تھے، اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے. ان کے عقائد، اعمال میں، غرض میں، ہر چیز میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا. اور پوری انسانی تاریخ میں اس جیسی نظیر، اس جیسی مثال نہیں ملتی کہ ایک دم جہالت میں ڈوبی ہوئی جو قوم تھی، صرف 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے اندر اتنی زیادہ بدل گئی، اتنی زیادہ تبدیل ہو گئی کہ یقین ہی نہیں کر سکتے تھے. ایک مثال بھی نہیں ملتی تاریخ انسانی میں. تو اس کے بعد یہ جو تھا صرف عرب میں ہی محدود نہیں رہا. یہ جو تحریک تھی، یہ جو تبدیلی تھی، تو یہ صرف عرب تک محدود نہیں تھی، بلکہ عرب سے اٹھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عرب سے اٹھ کر یہ ایشیا، افریقہ، یورپ، غرض کی دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئی. ہر جگہ اس کے اثرات ہمیں ملتے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں تو تقریباً 80% دنیا تک اسلام پھیل چکا تھا. تو یہ چیز ہے دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا میں دیا، اور آخرت میں جو بھی دے گا تو اس کا جو ہے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر دینے سے جو مراد ہے، جو عطا ہے، جو بخشش ہے، تو یہ چیز ہے کہ جو ہے تم کو اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا کرے گا کہ تم کیا کرو گے، خوش ہو جاؤ گے. جب تم ان چیزوں کو دیکھو گے کہ جب اسلام پھیل رہا ہے، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، اسلام سے رنگو ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ سے گونج اٹھ رہا ہے پورا معاشرہ، تو تم کیا کرو گے، خود بخود شکر بجا لاؤ گے، تم خود راضی ہو جانے والے ہو اس چیز سے. تو یہ چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا تم کو یتیم اور پھر ٹھکانہ فراہم کر دیا. اب یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، یہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے چھوڑ تو نہیں دیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اندیشہ، جو خدشہ لاحق ہو رہا تھا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو چھوڑ دینے سے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال ہے؟ ہم تو تم پر اس وقت مہربان تھے جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے، تم ایک والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے، جب سے ہم تم پر مہربان ہیں مسلسل۔ تمہاری والدہ ہی نے نہیں بلکہ ان کے بعد تمہارے دادا نے، ان کے بعد تمہاری چچا نے تمہاری کفالت کی، اور جس محبت اور شفقت اور توجہ سے کی تو کوئی باپ ایسی، یعنی کہ کوئی باپ اس سے زیادہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح ایک بالکل باپ والی چیز جو ہے، ایک شفقت پجرانا ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو یتیم پایا اور پھر کیا کیا؟ ٹھکانہ فراہم کر دیا۔ اب یتیم کی جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو یتیم بے گھر، اکیلا، تنہا، کوئی پوچھنے والا نہیں، بالکل اس طرح کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم پر کس طرح مہربانی کی کہ مسلسل جو ہے تو ان کی کفالت کی ذمہ داریاں لوگوں میں دیتا رہا، اور ان لوگوں نے بھی کفالت اس طرح کی، اس طرح محبت سے کی، شفقت سے کی، اس طرح توجہ سے کی، جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے بعد والی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور آپ کو کیا کیا؟ ہم نے ناواقف پایا، گمراہ پایا، اور آپ کو ہدایت بخش دی۔ ضلالن کا جو لفظ بولا جاتا ہے تو صحرا میں اکیلے کھڑے ہونے کو بھی بولا جاتا ہے۔ اس درخت کو کہتے ہیں جو کہ صحرا میں اکیلا ہو، اسے ہم کہیں گے ضالن۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غفلت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بچپن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا، بت پرستی کی، یا جاہلیت کے رسوم اعمال وغیرہ کیے، یا وہ طور طریقے اپنائے، بالکل نہیں۔ تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں ملوث نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر جو فرما رہے پھر کہ ضالن، گمراہ پایا، تو یہاں پر کیا مراد ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دین حق کو سمجھنے کو، اس کے احکام جو تھے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ دین کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، نماز کیا ہے، خدا کون ہے، اس کو کس طرح سے عبادت کرنی ہے، کس طرح کا جو ہے تصور ہے، کیا ہے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، وحی دی، علوم سے فیض یاب کیا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو یہ کیا کیا؟ فہدا، ہدایت دی۔ اکیلے کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو کیا کیا؟ ہدایت کا انتظام کیا، صحیح راستہ دکھانے کا انتظام کیا۔ یہ چیز یہاں پر آ رہے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پھر آپ کو ہم نے نادار پایا تو پھر مالدار کر دیا، مفلس پایا تو پھر مالدار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے تو اس میں میراث میں انہوں نے صرف ایک اونٹنی چھوڑی تھی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی تو اس کے جو ابتدائی دن تھے وہ افلاس کے تھے کہ آپ کے والد نے میراث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ قریش کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ، پہلے تجارت میں جو ہے تو آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا، پھر اس کے بعد ان سے شادی کر لی، پھر آپ نے ان کے تجارتی کاروبار کو سنبھالا، تو پھر آپ کو صرف مالدار کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک مالداری مال و دولت کی نوعیت میں بھی دی اور ایک بیوی کی صورت میں دی۔ پھر تجارت کو فروغ دیا، ان کی تجارت کو فروغ دیا، اپنی محنت اور قابلیت کا بڑا حصہ اس پر صرف کیا، ان چیزوں میں اضافہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر ایک یتیم بچے کو جس کے پاس کے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک باندی تھی، ایک لونڈی تھی، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دے، کس طرح سے اسے مالدار کر دیا، کس طرح سے حضرت خدیجہ کا ساتھ ان کو لیے لکھ دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے آپ کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب چونکہ آپ یتیم خود رہ چکے ہیں اور اللہ نے تم پر یہ فضل کیا، تم پر یہ احسان کیا کہ تم کو یتیمی کی جو حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک دم بہترین طریقے سے گزاری، تو اس لیے اب تمہارا شکرانہ کیا ہے کہ تم کس طرح سے اس کا شکر ادا کرو، کس طرح سے جو ہے تو تم اللہ تعالیٰ کا احسان کو مانو۔ تو یہ کہ تمہارے ہاتھ سے تم کسی بھی یتیم پر زیادتی نہ کرنے دو، نہ ظلم کرنے دو۔
نہ خود کرو اور یہ کوشش کرو کہ وہ اس پر زیادتی نہ ہونے پائے، دوسروں کی طرف سے بھی نہ ہونے پائے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تمہارا شکرانے کی چیز یہ ہے، احسان کو مٹانے والی چیز یہ ہے کہ تم جو ہے تو یتیم کو نہ ٹھکراؤ، نہ ظلم کرو، نہ زیادتی کرو اور نہ کرنے دو کسی کو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے، جو بھی مانگنے والا ہے، تم اس کو نہ جھڑکو۔ ایک یہ کہ اگر وہ آتا ہے، حاجت مند ہے کوئی، اگر اس کی تم مدد کر سکتے ہو تو کرو، بالکل کرو اس کی مدد کرو، پیسہ دو، کھانے کو دو، جو بھی اس کو چاہیے اس طرح اس کی مدد کرو۔ اور اگر تم نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کچھ چیز نہیں ہے کہ تم اس کی مدد کر سکو، تو اس کو نرمی کے ساتھ میں معذرت کرنے کا حکم ہے کہ نرمی کے ساتھ اس کو معذرت کر دو، مگر اس کو جھڑکو مت۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے، اس کے احسان کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم نادار تھے تو تم کو کیا کیا، مالدار کر دیا۔ تو تمہارا کیا کام ہے کہ یتیم کو نہ جھڑکو، اگر تم کر سکتے ہو تو بالکل اس کی مدد کرو، اگر نہیں کر سکتے تو نرمی کے ساتھ احسن طریقے سے اس سے معذرت کر لو۔ تو یہ چیز تم بھی کرو اور آگے بھی بتاؤ۔ اس کے بعد وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب یہاں پر جو نعمت ہے وہ تمام نعمتیں یہاں پر مراد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی تھی، نبوت سے پہلے کی بھی اور اس کے بعد کی بھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کا اللہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور شکر ادا کرنے کی جو چیز بتا رہے ہیں کہ ذکر کرنا، فحدث، بیان کرنا۔ تو یہ نعمتوں کے اظہار کی صورت ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کا اقرار کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہوئی ہے تو وہ سب اللہ کے فضل سے، اس کے احسان سے حاصل ہوئی ہے، اور اس میں میری ذاتی کوئی صلاحیت، ذاتی کوئی چیز نہیں تھی جو کہ مجھے یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے تو وہ بھی کیا ہے، ایک نعمت ہے، نبوت بھی ایک نعمت ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے، اس نعمت کی شکرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے، اس کا مکمل حق اس کو ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح قرآن بھی ایک نعمت ہے، یہ کہ تعلیمات لوگوں کو دی جائے، لوگوں کو ذہن نشین کرائی جائے۔ ہدایت بھی ایک نعمت ہے کہ بھٹکی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو ان کو سیدھا راستہ بتایا جائے۔ یتیم میں دستگیری کی تو یہ بھی کیا ہے، ایک نعمت ہے۔ تو اب اس کا صلہ، اس کا جو شکرانہ ہے یہ کیسے کرنا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی ویسا احسان کا سلوک کیا جائے، نادار سے مالدار کر دیا اللہ فرماتے ہیں۔ تو اس کا احسان، تو اس کا صورت کیا ہے کہ بندوں کی مدد کی جائے۔ تو مکمل احسانات اللہ تعالیٰ جب گنا رہے، انعامات بیان کرنے کے بعد ایک مختصر سے فقرے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو بیان کرتے رہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان سب کو۔ تو آج کی جو ہماری جو سورت تھی، سورۃ الضحیٰ، یہاں پر مکمل ہوئی ہے الحمدللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس سے متعلق کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔